آج الحمدللہ ہم مشق قرآن سیریز کے ایک بابرکت سیشن میں 18ویں پارے کو ڈسکس کریں گے، اور سب سے پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیا نیکیاں کرنے والوں یا نیکوکاروں کو اللہ سے بے خوف اور بے فکر ہو جانا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور ہمیشہ کی طرح جو میرا یہ فارمیٹ ہے مشق قرآن سیریز کا، میں اس کا جواب آپ کو ریفرنس آیت نمبر 60 سے لے کر 67 تک کے ترجمے سے دوں گی۔ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرین به سامرا تہجرون۔ اور وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، یؤتون کا لفظ آیا، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقترض سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے مختلف ہیں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے، تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب تمہیں کوئی مدد نہیں آنی۔ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی بھی نہ لاتے تھے، اور اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھاٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو اس کا ترجمہ ہے ان آیات کا نا۔ اب ہم تفہیم القرآن کی مدد سے اس کو سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں اعطا کا لفظ ہے، یعنی دینا۔ اس دینے کا مطلب صرف مادی ضرورتوں کا نہیں ہے کہ کسی کو مال دیا جائے یا راہ خدا میں مال دیتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب مانوی لحاظ سے اطاعت و بندگی پیش کرنے پر بھی حاوی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری میں جو کچھ بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو کچھ بھی خدمات انجام دیتے ہیں، جو کچھ بھی قربانیاں کرتے ہیں، ان پر وہ پھولے نہیں سماتے یا غرور میں نہیں مبتلا ہوتے، بلکہ تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے وہ اپنے مقدور بھر سب کچھ کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں نیکوکار یا نیکیاں کرنے والے، اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ جانے یہ میرے جو اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں یا نہ ہوں، ہمارے گناہوں کے مقابلے میں وزنی ثابت ہوں یا نہ ہوں، ہمارے رب کے ہاں ہماری مغفرت کا باعث بنیں گی یا نہیں بنیں گی، اور اسی طرح کے دوسرے سوالات۔ اور یہی دراصل تقویٰ ہے کہ ایک جو مومن ہوتا ہے، ایک جو متقی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی فخر و غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میں نے ایسا کچھ کر لیا۔
میں نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی ہے کہ مومن اطاعت کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، اور منافق معصیت کرتا ہے اور پھر بھی بے خوف رہتا ہے. تو میرے خیال ہے یہ اتنی مختصر سی جو کہاوت ہے اور یہ جو مختصر بات ہم نے دیکھی، یہ ہمیں بہت کچھ سمجھا رہی ہے. ایک اور صفت مومنین کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اموال اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دوسری نعمتوں میں سے صدقہ و خیرات وغیرہ ادا کرنے کے باوجود بھی اللہ سے پھر ڈرتے رہتے ہیں، اور ضرور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی باس پرس تو ہونے والی ہے، تو نہ جانے کیا نتیجہ نکلے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احکام شریعت ایسے نازل نہیں کیے جو انسان کی بساط سے یا اس کی مدرت سے باہر ہوں. شرعی احکام مصلحت کے جس پہلو کو ملحوظ رکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک نارمل حالات میں ایک عام سا شخص اپنی مقدور بھر جو عمل نیک اعمال کر سکتا ہے وہ کر لے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ریلیکسیشن یہاں سے دیتے ہیں کہ بہت سی رخصتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دین میں دی ہوئی ہیں. اور ہم کو معلوم ہی ہے کہ مثال کے طور پہ جو لوگ بیمار ہیں یا معذور ہیں، ایک روزے کی مثال ہے کہ وہ اپنا فدیہ دے سکتے ہیں، یا اگر وہ پہلے تو قضا روزہ اپنا کر سکتے ہیں، اگر نہیں وہ قضا ادا کر سکتے تو وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی معذور ہے، اگر وہ اس کو کوئی بھی یعنی تکلیف ہے تو وہ اسی لحاظ سے شرعی احکام بجا لائے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو رخصتیں بھی ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں. اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، جو قصر نماز کی مثال ہے، نماز جمع کرنے کی مسافر کے لیے مثال ہے. تو بہت ہی خوبصورت دین ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے لیے آسانی کرتے ہیں نا. پھر دیکھیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، اقوال، یہاں تک کہ دل میں پیدا ہونے والے جو وسوسے اور ارادے بھی جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. یعنی یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جو فجر اور عصر کے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا معزز جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بھی لگتی ہیں، چینج بھی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ اگر ایک حدیث میں بتایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا جو مومن بندہ ہے یا بندی ہے، کیا وہ فجر اس نے ادا کی یا نہ کی. اور اسی طرح عصر کے وقت بھی ہوتا ہے. تو یہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کل جو سائنسی ایجادات ہیں اور جو اتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور یہ بات اب کوئی نئی نہیں جو میں یہ ابھی بیان کر رہی ہوں، لیکن بہت دفعہ میں اس بات کو سوچتی ہوں کافی عرصے سے کہ آج کل ہمارے لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فیوچر کے بارے میں بتائی ہیں نا، ڈیسٹنی کے بارے میں بتائی ہیں، اور جو آخری قیام گاہ ہوگی، اور جو کچھ ذکر اور منظر کشی قرآن میں کی گئی اور احادیث کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھاتے ہیں، تو یہ ہے کہ یہ آج کل اس دور میں، سائنس کے دور میں، تو ہماری ساری باتیں سمجھنا بہت آسان ہو گیا. تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم کچھ اسکرولنگ کرتے ہیں یا ہم کچھ سرفنگ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں نا ہسٹری آ جاتی ہے ہماری ڈیوائسز میں. یہ بھی ایک مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ساری ہسٹری شیٹس، سارا رجسٹر، سب کو سافٹ اینڈ ہارڈ فارم ان اینی وے وی کین تھنک آف، وہ وہاں پہ اللہ کے یہاں جو ہے نا وہ سیو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی پر ہمارے جو نیکیاں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ان کو اپنی رحمت سے یعنی طاقت بھی کر دے اور ہماری پردہ پوشی بھی فرمائے. جو عیاش کا لفظ یہاں پہ آیا تھا، اور عربی میں مترفین، مترف، بار بار قرآن میں نا یہ ٹرم آتا ہے. مترفین دراصل کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت بہت ہی اضافی یعنی دیا ہے، اور دیا تو ہے مال، لیکن وہ اس کو یعنی اپنے جو شوق ہیں،
ناجائز یا اس قسم کے اس کے اندر وہ مزے کر رہے ہیں، اور اللہ کے حقوق اور خلق خدا کے حقوق سے بھی وہ بے فکر ہیں، غافل ہیں۔ یعنی جو عیاش کے جو لفظ، یہ مترف کا لفظ ہے نا، ہمیشہ میں اس کو اس کانٹیکٹ میں بھی دیکھتی ہوں جب قرآن میں بار بار آتا ہے کہ مال اور اولاد آزمائش ہے، مال اور اولاد فتنہ ہے نا، تو یہ چیز اس لحاظ سے بہت سوچنے کی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اضافی زائد مال عطا کیا ہے تو وہ اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں۔ ایک ٹیسٹ ہے نا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے نا کہ بھئی آپ اس مال کو کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، کس راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اسراف تو نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں۔ پھر ایک لفظ جو عربی کے لحاظ سے جوار کا لفظ ہے یا جرون کا لفظ آیا ہے، بہت ہلا دینے والا ہے، ڈکرانے کا لفظ آیا ہے۔ اب میں اگر اس کے مدر روٹ ورڈ میں جاؤں عربی کے نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ آواز ہے، اور اس کے ساتھ اس کے معنی کھلتے ہیں مزید نا، کہ بیل کی وہ آواز جو سخت تکلیف کے وقت وہ نکالتا ہے۔ یہ فریاد و فغاں کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یوز کیا ہے۔ ایسا شخص جو فریاد کر رہا ہے، جو کہ سزا اس کو دی جا رہی ہے، تو یہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ نے تحقیر اور طنز کا بھی ایک عنصر رکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو اپنے کرتوتوں کو جو اس نے اپنے کرتوت تو جو کر لیے، ان کا مزہ بھی چکھ لیا، اور اس کے بعد وہ بلبلانے لگا۔ ایک اور ٹرم میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی جو میں نے ترجمہ سامنے رکھا، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب بس کرو اپنی فریاد و فغاں، یہ جو ڈکرانے کا لفظ بھی آیا ہے، فریاد کا بھی لفظ آیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایک اور روش بتائی، ایک کیریکٹرسٹکس بتائی ہیں۔ سامرن کا لفظ آیا، سامرن تاہجرون، مطلب یہ ہے کہ سامرہ سے مراد یہ ہے رات کا وہ وقت جس وقت بات چیت، گپے ہانکنا، گوسپ کرنا، قصے کہانیاں، اور دیہاتی اور قصبے کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں بھی یہ سب ہوتا ہے، اور میرے خیال ہے اربن اور رورل لائف دونوں میں ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ ہم کو نظر آتا ہے نا کہ ایک وہ وقت جو تھا جو ہم اپنے بزرگوں کے اس میں دیکھتے ہیں کہ بھئی کہا جاتا تھا کہ مغرب سے پہلے تم آ جاؤ، یا عشاء کی نماز کے بعد بس سو جاؤ، لیکن وہ سارا کلچر آج احمد صاحب آپ بھی اگری کریں گے کہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کیونکہ دین سے دوری یا تو کچھ نہیں تو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی وقت گزر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا می ٹائم ہے۔ بٹ یہ سامرن کے اندر جو گہرا لائف کی جگہ ورچوئل لائف جینے لگ جی ورچوئل لائف یا جس طریقے کی بھی کوئی سوشل لائف ہے، ہینگ آؤٹ کرنا، ہیونگ فن، چل، وٹ ایور، بٹ کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ صرف یہ سمجھانا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو قیمتی وقت ہے نا وہ ایک عادت ہی نہ بن جائے کہ پھر ساری بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث۔ ترمذی کی حدیث ہے 3175، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں انہیں کس بات کا ڈر لگا رہتا ہے، کیا وہ شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او صدیق کی بیٹی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں شاید ان کی یہ عبادات قبول ہو یا نہیں ہو۔ اچھا، یہ لوگ نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں اور آگے آنے والے کل کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ تو یہ جب بھی میں نے زندگی میں یہ حدیث پڑھی اور اس کے اوپر میں سوچتی ہوں اور مجھے یاد بھی رہتی ہے کہ بڑی خوف کی بات ہے کہ کسی وقت بھی زندگی کے کسی ایک لمحے یا مائکرو سیکنڈ میں بھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم بہت زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں، ہم بڑے نیک اور ہو گئے اور اللہ کے بڑے پیارے ہو گئے۔ ہر وقت ہم کو اس میں کیا ہمیں میسج مل رہا ہے، ایک ڈرتا ہوا کانپتا ہوا دل چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیجیے گا گناہوں کو، اور جو نیکیاں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے گا۔ تو عملی نقطہ کیا ہوا کہ جو مالدار طبقہ ہے، جو مترف کا لفظ آیا ہے،
وہ غافل ہونے کے ان کے زیادہ چانس ہے. ضروری نہیں سارے ہی لوگ برے ہوں کہ سارے ہی لوگ برائیوں میں ہوں, گناہوں میں لت پت ہوں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ ایگزام ہوتا ہے کہ آپ ایک صراط مستقیم پر رہیں نا اور دائیں بائیں کے راستوں سے الگ ہو جائیں.